اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، میں آپ کا بھائی، آپ کا نوکر، آپ کا خادم سنیاسی حکیم سید احمد چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کیسے آپ کے حال چال ہیں؟ اور امید کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو کبھی ٹالتا نہیں۔ دوستو، میں آپ کے لیے رات دن دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جو میرے باہر بیرون ملک پہ میرے بھائی بزرگ رہتے ہیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ ہمارے چینلز کو دیکھتے ہو اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہے۔ اور جو میرے دوست نئے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہی آپ کا دیا ہوا انعام، یہی آپ کی محبت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ جو میں آج ویڈیوز بنا رہا ہوں، یہ میرے کچھ ایسے دوست ہیں، کچھ بزرگ ہیں، ایک دو، ان میں ایک ہماری بزرگ ماں ہے۔ تو انہوں نے یہ فرمائش کی ہے، انہوں نے مجھے کال کر کے مجھے ایک دو مرتبہ کہا ہے کہ ہم لبوب کبیر اکثر کمپنیوں کو لا کے کھاتے آئے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہیں وزیر آباد کے، پنجاب وزیر آباد کے۔ انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ میری 2 شادی ہیں، ماشاءاللہ 5-6 بچے ایک سے ہیں، 4 بچے دوسری سے ہیں، لیکن اب میری عمر 65 سال ہو گئی ہے۔ میں شروع سے ہی، مجھے کسی حکیم نے یہ لبوب کبیر معجون کمپنی کا دیا تھا، میں وہ کھا رہا ہوں۔ آج تک مجھے مردانی قوت میں، پٹھوں کے کھچاؤ میں، سارا دن کام کاج بھی کرتے آئے ہیں، تو مجھے کبھی کمزوری نہیں ہوئی۔ تو اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے آپ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں جو ہم یہ معجون لبوب کبیر گھر بنا کر کھائیں، اور اس میں ہمیں پتہ تو ہوگا کہ ہم کیا کیا چیزیں ڈال رہے ہیں اور کیسی کتنی مقدار میں ڈال رہے ہیں۔ اور دوسرے ہمارے حیدرآباد کے دوست ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے بھی ہمیں ایک ریکویسٹ کی کہ مجھے پٹھوں میں درد رہتا تھا۔ میں اوپر سٹور میں جب شام کو گھر جاتا اور سیڑھیوں پر چڑھتا تو مجھے اتنی تھکن محسوس ہوتی تھی کہ میں بہت پریشان ہو جاتا تھا۔ تو مجھے بھی کسی حکیم نے معجون لبوب کبیر خاص الخاص دیا ہے کہ اس کو کھاتے رہو۔ اب وہ 100 گرام کی ڈبی 700 750 کی کمپنی کی مل رہی ہے۔ تو آپ ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو اس کا جو خاص نسخہ ہے، ہمیں وہ بتائیں کہ ہم گھر بیٹھے بنائیں۔ ایک تو زیادہ مقدار میں بنے گا، کوئی زیادہ دن کھائیں گے، اور جو چیز گھر میں بنائیں، آپ کو پتہ ہے ہوٹل کی اور گھر کی بنی ہوئی میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ تو ایسے ناظرین، ایک ہماری بزرگ ماں ہے، اس نے کہا کہ میں جوڑوں کے درد کے لیے کھا رہی ہوں، اللہ مجھے فائدہ دے رہا ہے، مجھے کسی ڈاکٹر حکیم کے جانے کے پاس کی ضرورت نہیں، لیکن میرا بھی یہی۔ تو میں ان سب کا شکر گزار ہوں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو صحت دے۔ تو میں آپ کا اور ان کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا، تو میں آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں، معجون لبوب کبیر خاص الخاص۔ اس میں جب بناؤ گے، اس میں طاقت ہی طاقت ہے۔ تو پہلے نمبر پہ بادام، دوسرے نمبر پہ چاروں مغز، تیسرے نمبر پہ حب البطن، یہ ایک بیج ہوتے ہیں، چوتھے نمبر پہ مغز چلغوزہ، پانچویں نمبر پہ چرونجی، چھٹے نمبر پہ مغز فندق، ساتویں نمبر پہ مغز نارجیل، آٹھویں نمبر پہ خشکاس ہو گیا، یہ جو سفید خشکاس ہوتا ہے، 9ویں نمبر پہ اور 10ویں پہ تودری سرخ و سفید، یہ 2 قسم کی لکڑی ہوتی ہے تودری۔ سفید تل، تخم گاجر، تخم پیاز، تخم شلگم، چھوارے، بہمن سرخ و سفید، یہ بھی موسلی ہوتی ہے، یہ بھی دونوں لے لیں۔ سونڈ، فلفل دراز، دار چینی، شقاق المصری،
تخم حالون اور خلجان، ان چیزوں کو آپ نے برابر وزن میں لینا ہے، کیونکہ جو ہم بناتے ہیں تو وہ تو 6 کلو 7 کلو کی مقدار میں بناتے ہیں، تو پھر ہم ایسے جیسے کہ وہ ہمارے بزرگ بتا رہے تھے کہ ہمیں ڈبی دیتے ہیں 700 کی 750 کی، تو ناظرین اس لیے آپ جب بناؤ گے تو آپ اسی مقدار میں لے لو. مثال کے طور پہ 50 گرام لینے لے لو، 20 گرام لینا لے لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے 50 گرام لینا تو بنے گا ورنہ نہیں بنے گا. یہ وہ نسخہ ہے معجون لبوب کبیر خاص الخاص. تو آپ نے ان کو پاؤڈر بنا لینا ہے، صفوف کر لینا ہے، گلینڈر کر لو. اب اس میں 3 گنا آپ نے شہد مکس کرنی ہے. اگر کوئی شوگر والے حضرات ہیں تو وہ تو پھر اس میں شہد نہ ملے. پھر اگر ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں وہی طاقت آ جائے جو لبوب کبیر معجون کھانے والے کو ہوتی ہے، تو پھر اس کو پاؤڈر بنا کے تو اس میں کوئی چیز نہ ڈالیں، اس کو نہار منہ بھی آدھی چمچ کھائیں اور رات کو سوتے وقت بھی آدھی چمچ کھائیں جب کھانا ہضم ہو جائے. کیونکہ شہروں میں اکثر کھانا لیٹ کھاتے ہیں، تو آپ کو مغرب کے ٹائم کھانا چاہیے، شام کو آدھی چمچ کھا لیں. تو وہ بھی دودھ میں کھاؤ تو دودھ بھی بغیر چربی والا ہو، جس کو اوپر سے ملائی اتار لیتے ہیں، اس دودھ سے کھاؤ. اگر معجون بنانا ہے تو اس میں 2 گنا یا 3 گنا آپ نے شہد مکس کرنی ہے. چھوٹا شہد نہیں مل رہا، بڑا شہد کمپنی کا عام ہر بازار میں مل جاتا ہے. یہ جو گھروں میں ملتے ہیں بڑے شہد، یہ پھر غلط ہوتے ہیں. کمپنی کا بہرحال بڑا شہد صحیح ہوتا ہے کہ انہوں نے خود فارم کی ہوئی ہے، وہ لے کر ان کو معجون بناؤ. کٹھا ایک خالی ڈبہ ہو اس میں پاک اس کو رکھ دو. آپ کو بازار سے کسی کمپنی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں اس میں ڈالی ہیں اور ہمیں طاقت دے گا. تو امید کرتا ہوں آپ اس کو ضرور بناؤ گے. دوستو اس ویڈیوز کو شیئر کرو، شاید کسی مجبور کے یہ نسخہ کام آ سکے. ہم آپ کا سب کا شکر گزار ہیں. اللہ حافظ.